کرنا چاہوں گا کہ آج کی شب ایسی نہیں ہے کہ آج کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس کے جواب میں آپ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھا جا سکے۔ آج کی شب کو جس سے نسبت ہے وہ اس امت کا امام ہے، وہ نفس رسول ہے اور وہ اس دین کا حافظ ہے۔ اس کیفیت میں کہ جب کوفہ مضطرب ہے، امت مسلمہ مضطرب ہے، مؤمنین مضطرب ہیں اور گھرانہ رسالت کے اوپر ایسی کڑی آزمائش ہے، لیکن کیا عجیب لمحہ ہے کہ آج ان طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے جس کے اندر شب قدر چھپی ہے۔ اس مومن کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کے سامنے اس کے امام بیمار ہیں، زخمی ہیں، مجروح ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک ذمہ داری بھی ہے کہ آج تو شب قدر ہے، آج مجھے وہ لمحہ وہ لحظہ بھی تلاش کرنا ہے جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کی خدمت میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ تعزیت سب سے پہلے حضور سرور کائنات کی خدمت میں، ان کی آل کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جو نہ صرف مؤمن ہیں بلکہ مؤمن و منافق کی پہچان ہے، اور آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا تھا، فضل ابن عباس نے ایک مرتبہ اپنے بابا جناب عباس سے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے حضور کے بہت سے بیٹے تھے، جناب قاسم تھے جن کی نسبت سے ابو القاسم کہلائے، طیب و طاہر تھے، یہ بتائیے کہ حضور کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضور کو علی سے تھی۔ اللہ اللہ، علی تو بیٹے نہیں ہوتے، پھر آپ نے کیوں کہا کہ ان سے محبت تھی؟ کہا کہ کائنات میں کوئی ایسا باپ نہیں آیا ہوگا جس کو اتنی محبت اپنی اولاد سے ہوگی جتنی نبی کو علی سے تھی۔ اللہ اللہ۔ پھر سوال کیا کہ اولاد میں کون ایسا تھا جو حضور کا سب سے زیادہ فرما بردار تھا؟ تو کہا پھر علی۔ تو کہا یہ کیسے آپ نے کہا؟ کہا اس لیے کہ کائنات میں کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی اتنی فرما بردار نہیں ہوتی جتنے علی نبی کے لیے فرما بردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ وہ ہیں کہ جن کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں، آپ وہ ہیں کہ جن کی شان میں 3000 احادیث کا جب ذکر کیا جناب ابن عباس کے سامنے، تو جناب ابن عباس کہتے ہیں صرف 3000؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ 30,000 سے زیادہ احادیث مولا متقیان کی شان میں حضور نے بیان کی ہے۔ تو چاہے ہم قرآن کی آئے تطہیر کی بات کریں، چاہے آئے مباہلہ کی بات کریں، چاہے آئے مودت کی بات کریں، چاہے آئے ولایت کی بات کریں، چاہے آئے غدیر کی بات کریں، چاہے آئے اکمال کی بات کریں، چاہے آئے تبلیغ کی بات کریں، چاہے آئے انفاق کی بات کریں، چاہے صراط مستقیم کی بات کریں، چاہے نبع عظیم کی بات کریں، چاہے اولی الامر کی بات کریں، چاہے راسخون فی العلم کی بات کریں، چاہے آل عمران کی بات کریں، چاہے آل ابراہیم کی بات کریں، چاہے ہادی کی بات کریں، چاہے ہدایت کی بات کریں، چاہے نور کی بات کریں، چاہے ولایت کی بات کریں، چاہے دین کی بات کریں، چاہے اس کے محافظ کی بات کریں، چاہے حبل اللہ کی بات کریں، چاہے جنب اللہ کی بات کریں، چاہے حزب اللہ کی بات کریں، چاہے سورہ دہر کی بات کریں، چاہے سورہ فاتحہ کی بات کریں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ہر سورے میں علی علی دکھائی دیتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ تو علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں کیا ہے، اور ہم اس علی اعلیٰ کے ذکر کا کچھ حصہ یہاں پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا شمار بھی ذاکرین میں ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ کیونکہ حدیث رسول یہ بھی ہے کہ جو زبان سے ذکر علی کرتا ہے خدا زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو کانوں سے ذکر علی سنتا ہے کان کے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ جو ذکر علی، تو کوفے کے سارے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ کا جام لے کر آئے کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ طبیب نے کہا ہے ہمارے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جب یہ دودھ کا جام پیش کیا گیا تو مولا متقیان نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ابھی بھی تمہارا باپ زندہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اسبق بن نباتہ جو اس موقع پر موجود تھے، آج کی رات بھی ایسی ہے جو شب قدر میں سے ایک رات بنتی ہے، تو اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین میرے کچھ سوالات ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ شاید جوابات دے سکیں۔ تو یہ جملہ سن کر علی نے اس موقع پر بھی فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، اللہ اللہ، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ اور پھر آپ نے وہ سارا منظر جو بیان کیا ہے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ مولا کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان کے ایام شروع ہوئے تو 13 رمضان کو خطبہ دے رہے تھے، اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا حسن یہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟
تو امام نے فرمایا کہ بابا جان 13 رمضان کی تاریخ آ چکی ہے، 13 دن گزر گئے ہیں۔ امام حسین سے مخاطبوں کو سوال کیا کہ بیٹا حسین یہ بتاؤ کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب 13 گزر گئے ہیں تو 17 دن باقی رہ گئے ہوں گے۔ عرض کرتے ہیں کہ بابا جان 17 دن باقی رہ گئے۔ گویا اپنے ہی زبان بے زبانی کے اندر کہا حسین تیرے لیے 17 ہیں، تیرے باپ کے لیے 7 دن باقی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر جیسے جیسے یہ ایام قریب آئے، طریقہ یہ تھا کہ اپنے کسی نہ کسی صاحبزادے صاحبزادی کے گھر پر افطار کیا کرتے تھے، لیکن افطار کے اندر 3 نوالوں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے۔ 19 رمضان کی جو افطار تھی وہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر پر کی۔ بیٹیوں کا دل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے لیے سب کچھ حاضر کر دیں۔ بے شک۔ جب سفرہ سجایا گیا تو کتنا سادہ کھانا تھا، روٹیاں ایک کونے میں پڑی ہیں، ایک نمک کا جام ہے اور ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے یہ افطار دیکھا میرے مولا نے فرمایا بیٹی تجھے نہیں معلوم تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذائیں استعمال نہیں کی۔ اللہ اللہ۔ روٹی موجود ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لے۔ بیٹی کا دل تھا، پہلے چاہا کہ بابا دودھ سے تقویت حاصل کر لیں، نمک میں اٹھا لیتی ہوں۔ بابا نے فرمایا نہیں بیٹی ہے، دودھ کا جام اٹھا لے۔ اور یہ راز تو بعد میں کھولا ہے کہ جب قاتل کی تلوار سر پر لگی تو پھر فرمایا کہ وہ دودھ کا جام قاتل کی خدمت میں پیش کرو۔ پھر مولا متقیان نے 3 نوالے تناول فرمائے، مصلی عبادت پر تشریف لے گئے، عبادت کرتے رہے اور فرماتے رہے باہر نکل کر کہ ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے بھیا نے اور میرے نبی نے کیا تھا۔ پھر وقت وہ آیا جو سحری سے قریب تھا۔ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نماز شب پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں ہے کہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں نافل فجر پڑھ رہے تھے۔ سحری کے وقت آپ نے جب اپنا قدم مبارک اپنے دہلیز کے باہر نکالا تو کچھ مرغابیوں نے راستہ روکا۔ اللہ۔ جب مرغابیوں کو دیکھا تو اپنے بیٹے حسن سے فرمایا اے بیٹا حسن اگر ان کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا، اور اگر ان کے آب و طعام کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ نے جانوروں کے لیے بھی بیان فرمایا کہ انہیں آزاد کر دینا۔ آپ کی بیٹیوں کو 20 سال کے بعد اسی کوفہ میں قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ اس کے بعد مولا نے مسجد کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ مسجد کوفہ بڑی وسیع و عریض مسجد ہے۔ اس میں جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ ابن ملجم بھی موجود ہے، دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ ہر ایک کو اٹھایا نماز کے لیے اور یہ بتایا ہے علی والا وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ابن ملجم کو جب بیدار کیا، ابن ملجم بڑا گھبرایا ہوا تھا، کہا گھبرا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تو کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد مولا محراب عبادت پر تشریف لے گئے اور نماز کا آغاز کیا۔ کیا نماز ہوگی اور کیا معرفت ہوگی۔ وہ علی کہ جس کے پیروں سے تیر نکال لیا جائے تو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ علی محو عبادت میں مشغول ہیں یہاں تک کہ آپ کا قیام مکمل ہوتا ہے، رکوع شروع ہوتا ہے۔ ابن ملجم انتظار میں ہے کہ کب سجدے میں جائیں۔ تمام انسانوں کی معراج کا نام ہے علی، تمام عبادتوں کی معراج کا نام ہے نماز، اور نماز کی معراج کا نام ہے سجدہ۔ معراج میں ہے۔ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ اور قاتل آتا ہے، اس ملعون نے پوری طاقت سے زہر آلود تلوار سر اقدس امیر المومنین پر ماری، اللہ، تو آواز قدرت آئی تحدمت واللہ القان الہدا وانتمست واللہ نجوم السما۔ خدا کے قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، آسمان ہدایت کے اندر جو ستارے موجود تھے وہ گر کے ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر بھی امیر المومنین کی زبان سے نکلا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہر انسان کو خدا نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے، اسی مٹی سے اٹھائے جانا ہے۔ اور پھر جب نماز مکمل کی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں کہوں گا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کہا نہیں میں کعبہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اسی کعبے میں آیا تھا، آج میں اللہ ہی کے گھر سے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اصحاب نے سہارا دیا، اسبغ بن نباتہ موجود ہیں، زید بن سہان موجود ہیں، صعصع بن سہان موجود ہیں، یہ سارے اصحاب مولا کو سہارا دیتے ہوئے بیت علی تک لے کر آئے۔ لیکن جب دروازے علی پر پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا اے صحابیو تمہارا شکریہ، تم نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، اب میں خود جاؤں گا۔ کہا نہیں یا امیر المومنین آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ اندر جا سکے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، اللہ اللہ، جب باپ کو اس حالت میں دیکھیں گی برداشت نہیں کر سکیں گی، گریہ کریں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ اللہ، میں کہوں گا یا امیر المومنین آج اپنی بیٹیوں کی آواز کا بھی حجاب کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی کوفہ کے اندر آپ کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر کبھی شرابی کے دربار میں، کبھی بلوہ عام میں لایا جائے گا۔ پھر امیر کائنات نے قدم آگے بڑھایا، اصحاب جا چکے تھے، بیٹیوں نے ماتم کیا ہوگا، لیکن میں اتنا کہوں گا یا امیر المومنین
کچھ ہی دیر کے بعد قاتل کو لایا جائے گا. آپ فرمائیے گا قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا بیٹا حسن اس نے میرے سر پر ایک ضربت ماری ہے, اس لیے اگر اس سے قصاص لینا تو ایک ہی ضربت مارنا اور اس کے بدن کو مسلح نہ کرنا, کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا خبردار کسی کے بدن کو مسلح نہ کرو. یہ گویا اشارہ ہے کہ بہت سے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے قاتل کے ساتھ. اور پھر یہ فرمایا اے ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ابن ملجم خاموش ہے. مولانا نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے ہونٹ کتنے خشک ہو رہے ہیں, جاؤ اس کے لیے جام لے کر آؤ. میں کہوں گا یا امیر المومنین آج یہ قاتل موجود ہے جس کی خدمت میں آپ جام پیش کر رہے ہیں, کل کربلا کے میدان میں ان کو جب مارنے والا مارے گا تو 13 ضربوں کے ساتھ مارے گا اور اس کے بعد وہ تالیاں بجائے گا, شور و غل بلند ہوگا اور خوشیوں کے نقارے بجیں گے. اے امیر المومنین آپ کے سامنے آپ کا قاتل گھبرایا ہوا ہے لیکن وہاں کربلا والے خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور اس کے بعد یہ نماز کو ادا کریں گے. پھر امیر کائنات کی وہ گھڑیاں کہ جو 19 رمضان کے بعد گزری ہے, مسلسل لوگ آتے رہے آپ کی خدمت سے فیضیاب ہوتے رہے, یہاں تک کہ جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو پھر اپنے بدن کو قبلہ رخ کیا اور قبلہ رخ کرنے کے بعد فرمانے لگے ھذا رسول اللہ وھذا اخی جعفر وھذا عمی حمزہ. دیکھو رسول خدا مجھے لینے کے لیے آ گئے, دیکھو میرے چچا جناب حمزہ لینے کے لیے آ گئے, میرے بھیا جعفر طیار لینے کے لیے آ گئے. اور اس کے کچھ دیر کے بعد جب علی مرتضیٰ کی روح قفص عنصری سے پرواز کی, حسن و حسین نے غسل و کفن دیا, جنازہ اٹھا. جنازہ روایت یہ کہتی ہے کہ آگے آگے سے فرشتے اٹھا رہے تھے, پیچھے پیچھے سے حسنین کریمین اٹھا رہے تھے. کیا کہنے آپ کے جنازے کے کہ پیچھے سے بھی ملائکہ, آگے سے ملائکہ کے سردار, پیچھے سے جنت کے سردار اٹھا رہے تھے اور ایسے مقام پر لے کر گئے کہ جہاں پر کسی کو خبر نہ ہو کہ کہاں پر قبر علی بنائی گئی ہے. اسی لیے کوفہ کے اندر علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگی لیکن کوفہ میں قبر نہیں بنائی گئی, نجف اشرف میں جا کر بنائی گئی. اور جب نجف اشرف میں قبر بنا کر حسنین کریمین واپس لوٹ رہے تھے تو کسی بوڑھے کو دیکھا جو کرا رہا تھا. یہ مشکل کشا کے بیٹے تھے, لہٰذا اس کی مشکل کشائی کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہا 3 دن ہو گئے, ایک میرا غمخوار تھا, آیا کرتا تھا میرے پاس, میری باتیں سنا کرتا تھا, نہ جانے میری کون سی ایسی بات بری لگ گئی کہ پھر اس کے بعد نہیں آیا. کہ یہ تو بتا کہ اس کا نام کیا تھا. کئی مرتبہ میں نے اس کا نام پوچھنے کی کوشش کی, کبھی نام نہیں بتایا. ہمیشہ کہتا تھا میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. کہ یہ بتا کہ اس کی شکل و شمائل کیسی تھی. کہ بچوں میں نابینا ہوں, میں صحیح طرح سے دیکھ نہیں پایا کہ وہ کیسا تھا. کہ پھر ہم کیسے پہچانیں گے وہ کون ہے اور کیسے تیری آشتی کروائیں گے؟ کہا کہ جب وہ میرے پاس بیٹھتا تھا ایک ذکر وہ مسلسل کہا کرتا تھا. وہ ذکر بڑا عجیب تھا. امیر کائنات امیر المومنین وہ ذکر کہا کرتے تھے مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا. ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ جملے نہ سننے تھے کہ حسنین کریمین رو کر فرماتے یا شیخ ہوا ابونا علی ابن ابی طالب. بوڑھے وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب تھے جنہیں ابھی ہم دفنا کر آ رہے ہیں. اور یہ بوڑھا وہ پہلا زائر ہے علی ابن ابی طالب کی قبر مبارک کا. گیا ہے علی ابن ابی طالب کی قبر پر, نابینا تھا, رویا اور روتے روتے اس کی بھی روح اپنے ماجائے کی طرح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور یہ بھی مولا سے جام ملا. یہ بھی عجیب اتفاق ہے, مولا متقیان کی بھی قبر کا پہلا زائر نابینا تھا اور حسین مظلوم کی قبر کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری وہ بھی نابینا تھے. پروردگار ایسی روشن دلی کہ جو ان نابینا بظاہر افراد کو حاصل تھی, پروردگار ایسی روشن دلی ہم سب کو نصیب فرما. آمین. ہمارے قلوب کو نور ولایت امیر المومنین سے منور فرما. ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور اسے منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت شکریہ علامہ صاحب. خواتین حضرات یہاں